علامہ شبلی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیتا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوئے, اور صرف بادشاہ ہی نہیں سی, بہت بڑے عاشق رسول سن. اس بندے دے عشق دی ایک گل لکھی جاندی ہے کہ علماء کرام تشریف فرما نے او دی بزم جدو او جس بندے دے نام دے نال محمد لگدا ہویا نا, اگر او بے وضو ہویا تے او دا نام نہیں سی لیندا کہ دے نام دے نال محمد لگدا ہے. اتنا عاشق رسول سے عشق دے اندر ڈوب کے رہن والا جنا. حاضرین مکرم, ایک دن اس دی بزم لگی نے کثیر تعداد صوفیاء, درویش, فقیر, علماء تشریف فرما نے. وہ کہنے لگا میری ایک خواہش ہے کہ اگر تواڈے چ کوئی پوری کر سکدو نا کہ جناب بادشاہ وقت بادشاہ سلامت حکم کرو کی خواہش ہے. کہنے لگے جی کوئی ہے تواڈے وچوں جڑا میری حضرت خضر پاک نال ملاقات کرا دے. اچھی بولو یار, آخر والا تک اگر آواز جاری تے تسی وکری ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ, تاکہ میں نے پتہ چل جائے تسی بھی سماعت کر رہے ہو. حاضرین مکرم, اس نے کہا جی میری خواہش ہے حاجی صاحب کہ میری خواہش ہے کہ میں نے کوئی بندہ حضرت خضر پاک دی زیارت کرائے. جڑے اللہ والے ہوندے نے عاجز ہوندے نے, او عاجز ہوندے نے, او مٹے ہوندے نے. ہر کسی نے نگاہاں جھکا لئیں, کتنی کون گل کرے, ہر کسی نے سر جھکا لیا, نگاہاں جھکا لئیں. جدو پوری مجلس وچ محفل وچ کوئی نہیں نہ بولیا, ایک بزرگ محفل دی اختتام تو کھڑے ہوئے, او آ کے کہندے نے بادشاہ سلامت اگر ایک کام میں کر دیواں تے پھر, اگر ایک کام میں کر دیاں, لیکن علماء کرام مسکرا رہے ہیں, بات ان سمجھ چکے ہیں, ایک کام میں کر دیاں پھر. انہیں کہا دس میں نے تیری خاطر جزاک اللہ کی کرنا پے گا. اس آکے جی میں غریب انسان ہاں, میرے گھر نہ 6 مہینے راشن تسی بھیجنا ہے تے 6 مہینے دا چلا میں جا کے نہ فلان جگہ تے چلا کروں گا, انشاءاللہ آپ نے حضرت خضر پاک دی زیارت نصیب ہو جائے گی. کیا جی ٹھیک ہے. ہن او 6 مہینے دا اس سے گھر دا جو کھان پین دے معاملات سن نا, سارا کچھ بوجھ بادشاہ وقت نے اٹھایا. حضرت سلطان محمود غزنوی علامہ شبلی علیہ رحمہ آپ تو واقعہ مل رہا ہے. آپ فرماندے نے 6 مہینے دا دورانیہ گزرے نا, پھر وہی بزم لگی, محفل لگی. آپ نے فرمایا بابا کتے, بابا آیا, اس آکے جناب تھوڑی جی کمی رہ گئی, کتائی ہو گئی ہے, لہذا حالے تک 6 مہینے دا میں نے اور ٹائم دیتا جائے. 6 مہینے بعد میں پھر اللہ کرے گا زیارت ہو جائے گی. کہ جی ٹھیک ہے. آپ نے پھر 6 مہینے یہ سلسلہ چلتا رہا. 1 سال پورا بیت گیا. آپ نے پھر مجلس طلب کی تھی نا, علماء, صوفیاء, فقراء, جناب بڑے بڑے لوگ تشریف لے کے آئے. آپ نے فرمایا بابے نے بھی لے کے آؤ. بابا آ گیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی بابا میں بالکل مختصر کر رہا, واقعہ بڑا طویل ہے میں مختصر کر رہا. بابے نے پوچھا ہاں بھائی اللہ تعالی خضر پاک نال ملاقات نہیں ہوئی, زیارت نہیں ہوئی, کی گل ہے. اس ہاتھ جوڑ کے نا مسکینہ دی طرح کہندا او بابا میں اے بادشاہ وقت میں کتے تے حضرت خضر پاک کتے, میں کتے تے خضر پاک کتے. اس آکھیا اچھا کی مطلب, تو میرے نال گل کیتی سی, سال پورا میں تیرے بچوں نو کھانا کھلایا, تیرے گھر میں راشن بھیجیا, سارے معاملات کیتے نے. ہاتھ جوڑ کے آکھدا بادشاہ وقت دراصل گل ہے میں ایک غریب انسان ہاں, میرے گھر دا چولہا نہیں سی جل رہا, اور گل کوئی نہیں سی. میں کہا طریقہ لانا, چلو میرے گھر 1 سال تے اچھا گزر جائے گا. تہاڈی مہربانی تسی میرے تے شفقت فرمائی, ہن جو تسی سزا دیو گے نا میں لین واسطے تیار ہوں. انی گل کیتی. ہر کوئی علماء فقراء تشریف فرما نے, مجلس لگی ہے, ہر کوئی توجہ کی. تو سکیا اس بڑے بابے نے جناب فراڈ کیتا ہے. اور بادشاہ وقت نے پتہ کی کام کی. تو سکیا انہیں سزا نہیں دیاں گا, اے میرے 3 وزراء نے میں انہاں نال مشورہ کراں گا, میرے 3 وزراء نے میں انہاں نال مشورہ کراں گا, اس تو بعد سزا دیتی جائے گی. پہلے وزیر نال مشورہ کیتا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی گل کر, اس نو کی سزا دیتی جائے. ایک نا اتنی دیر ایک دوران مجلس ایک نے سامنے بزرگ تشریف لے کے آئے, سفید داڑھی والے, سفید امامے والے, سفید لباس والے. جدو وضع میں چاہے نا تے ہر طرف نور ہی نور آیا, ہر طرف روشنی روشنی, خوشبو ہی خوشبو. وہ آ کے بادشاہ وقت کے سامنے بیٹھ کے سلطان محمود غزنوی دے. اور آپ نے پہلے وزیر کو پوچھا, آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس بابے نو کی سزا دیتی جائے. اس نے کہا بادشاہ وقت اس نے اتنا بڑا فراڈ کیتا کہ پھر وقت بادشاہ نال سلطان محمود غزنوی نال میری رائے ہوگی اس نے جناب کتے لگے سٹیا جائے, تاکہ کتے دے نال پورا حال کرن. اس نو پتہ لگے, دیگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ وقت نال فراڈ نہیں کرنا. اور بابا کھڑو کے کہنا جی بالکل ٹھیک آکھ رہے ہیں. آپ نے دوسرے وزیر کیا جی بابا جی تسی تشریف رکھو لے, میں دوسرے نال مشورہ کرنا. دوسرے نال مشورہ فرمایا, فرمایا تو دس بھائی ایدے نال کی کیتا جائے, کی سزا دیتی جائے. اس آکے جی میرا مشورہ ہے بادشاہ وقت میری رائے ایدے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ کتیں دے کے سٹے جاؤ, ٹکڑے
ٹکڑے کیتے جان. بابا پھر کھڑا ہو گیا کہنا جی بادشاہ وقت اس نے ٹھیک آکے. آپ نے فرمایا بابا جی تشریف رکھو لے تیسرا میرا وزیر باقی ہے. اور تیسرا جڑا سی نا کوئی عام نہیں سی. آئے جوم جاؤ گے جناب بڑی توجہ دا طالب ہے. جس میں جملے واسطے اس واقعہ دے انتخاب کیتا وہ جملہ جناب دی سماعت دی نظر کر رہا. اللہ دے ذوق میں سلامت رکھے. پہلے نے کہا جناب کتے کے سٹیا جائے. بابا کہنا ٹھیک ہے. دوسرا کہنے لگا جناب ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جائیں. بابے نے کہا ایک ٹھیک کہہ رہا. بادشاہ وقت نے کہا میں تیسرے نام مشورہ کرا. تیسرا کوئی عام نہیں سی عیاض سی. آپ نے فرمایا عیاض تو بس ادھر کی کاروائی رفائی کی جائے اس رو کی سزا دیتی جائے. وہ عیاض نا نکالا چکا کے بولیا. اس نے کہا بادشاہ وقت میری ناقصی رائے میرا مشورہ ہے انہوں اللہ اور اس کے رسول دی رضا دی خاطر معاف فرما دیتا جائے. اس نے اللہ اور اس کے رسول دی خاطر معاف فرما دیتا جائے. اتنی گل ہوئی نا. اس میں بابا پھر کھڑو کہندا جس نے ٹھیک آکے. ہن بادشاہ وقت سی سلطان محمود غزنوی ساکھا گل دی سمجھ نہیں آئی. ساکھا پہلے میں بابے کو پوچھا ذرا تریواں واری آکے ٹھیک آکے. ایک ہی معاملہ تینوں واری کہندا ٹھیک ہے جی. بابے نال مخاطب ہے کیا بابا جی تسی پہلے میں فرماؤ نا پہلی باری بھی تسی آکے ٹھیک ہے. دوسری باری بھی تسی فرمایا ٹھیک ہے. تیسرے وزیر دی باری آئی تسی فرمایا ٹھیک ہے. گل دی سمجھ نہیں آ رہی. بابا جی کہنے لگے دراصل بادشاہ وقت گل ہے انہاں اپنا خاندان دسے. میں بریکی چ گل کر رہا انہاں اپنا خاندان دسیا اپنی پہچان دسی اپنا شجرہ دسیا کہ جی میری اس بات تھوڑی یہ وضاحت فرما دیو. بابا جی کہنے لگے توجہ کرنا جناب پہلے تو لے کے آخری بندے تک. حضرین مکرم بابا جی فرمانے لگے انہاں کیا جنہیں کیا کتے کے سوٹ دیو استابا بادشاہوں کے کتے نہ لاندا ادھر کو پوچھ لو. جس نے کہا جناب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بازار پھینک دیتے جان. اس کے والدین اس کے جو وڈیرے نے باپ دادا اور جناب کا صاحب سن گوشت بنانے نے کسائی والا کام کرتے ہیں. کیا کیا تیسرا کون ہے جس نے کیا معاف کر دیتا جائے. اے راوندی جامع مسجد تشریف لے کے آنے والوں اس کا بڑا جملہ میں فقیر کوئی نہیں بس صوفی بزرگ فرمانے لگے انہوں کیا بادشاہ وقت اے کوئی یاد نہیں اے امام زین العابدین کا بیٹا سید ہے. حضرت علامہ مولانا قاری نبی چشتی صاحب وہ کہنے لگے بابا جی فرمان لگے بادشاہ وقت اے پہلا جڑا استعفا ادھا باپ دادا کتے نہ لاندا. دوسرا جناب قصاب ہے. تیسرا نا امام زین العابدین دے لخت جگری اے سید زادہ عیاض. وہ حالانکہ عیاض نہ جوڑے بابا خدا دا نام ہی میرا راز نہ کھولی خدا دا نام ہی میرا راز نہ کھولی. اتنی گال ہوئی نے سلطان محمود غزنوی نے توجہ فرمائی ہاتھ جوڑ کے معافی منگو. سید زادے ہو تسی سید زادے ہو تے میرے کول میں تہاڈے کول کم لے رہا. اتنی گل ہوئی نا تے بابا گل کر کے دوڑیا محفل وچوں. ہن سید زادے نے آواز لگائی پوری توجہ اسی ذوق نال کیا بابا جی ہن جانے دی ضرورت نہیں جے میرا راز کھولیا جے نا تے راز تہاڈا بھی نہیں رہن دیا گا. بادشاہ وقت نے پوچھا اس کے بابا کون ہے. کیا بادشاہ سلام جس واسطے کسی بزرگ نے پورا سال لنگر کھلایا وہ دے بچے نو کھانا کھلایا حضرت خضر پاک کی ملاقات واسطے اے آن والا بابا کوئی آمری بلکہ ہی خضر پاک نے یہی بابا حضرت خضر پاک ہے. دوستان گرامی قدر جڑا سید زادہ نال پیار کرے تے کون عیاض نے کیوں آکے انہوں معاف کر دو. آپ نے فرمایا کیونکہ آپ دے بابے دا وطیرہ سی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جدو بے ایمان سنان بن انس مدینہ پاک آیا نا حج دے ایام سن آپ نے دیکھیا تے حضرت امام زین العابدین نے دیکھ کے فرمایا اس نے میرے کو لے کے آؤ. اور ڈر گئے اس نے میرے کو لے کے آؤ. ڈرے آپ نے فرمایا دے واسطے شربت بناؤ ایدی جناب حوصلہ افزائی فرمائی جائے اس کی مہمان نوازی کیتی جائے. سنان بن انس ہاتھ جوڑ کے آدھا امام زین العابدین میں نے تسی پہچانیا نہیں کیا پیو دے قاتلاں بھی کوئی بھول سکتا ہے.
باپ دے دشمنوں بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ جدی اکھاں دے سامنے باپ دے ٹکڑے ہوئے ہو، بھائی دے ٹکڑے ہونے کون بھول سکتا ہے؟ باپ دا سر کون تو جدا ہویا، تو میرے باپ دے کلیجے چ پرچا ماریا، میں تینوں بھول نہیں سکتا۔ سن اس نے کیا دوسری گل کردا، امام میں نے تسی لگدا دھوکے نال مارن لگے ہو، کیا ایک کام امام زین العابدین کو نہیں؟ میں تے نبی دا دوترا، ساڈے تے دسترخوان تے ساڈے کول مہمان نوازی دے مقام ہے، گالیاں دیتا کوئی تو دعا دیتے تھے، ارے دشمن بھی آ جاتا کر کملی بچھا دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا اتھے تہاڈے اسی مہمان سن اور تہاڈی میزبانی سی، ہن تو محمد دے دوترا دا مہمان ہے، ساڈا مزاج ہے، یہ ساڈی مہمان نوازی ہے۔ دوستان گرامی قدر